لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، کسی بھی شخصیت کے ملفوظات اور مکتوبات ان کے مافی ضمیر کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت اپنی زبان سے کلمات ادا کریں یا اپنے قلم سے کلمات لکھیں تو کلمات اور الفاظ دونوں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کا مزاج اور ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے نانا جان سے جو باتیں سنی ہوئی ہو ان میں سے کچھ سنائی۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ باتیں اپنی طرف سے اور کچھ باتیں امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ سنائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، جو شخص ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے تو دنیا دار کو تو اچھے برے ہر طرح کے لوگ چاہتے ہیں۔ لفظوں پر غور کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو دنیا کے لیے محبت کرتا ہے اور ایک آخرت کے لیے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کا بیشتر یہ حال بنتا جا رہا ہے، وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی جاتا ہے تو اپنے دنیا ہی کے لیے جاتا ہے، جاب لگ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، کھیتی اچھی ہو، اولاد کے رشتے ہو جائے، وہ دنیا ہی دنیا مانگتا ہے۔ بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو ان صالحین سے محبت یا رابطہ رکھتے وقت آخرت کو نظر میں رکھتے ہو کہ ان سے رابطہ یا ان سے محبت کی وجہ سے میری آخرت سنورے گی۔ ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دعا کے لیے بھی ہمیں درخواست کرتا ہے
تو بہت تھوڑے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے ایسی دعا کرنا، مجھے نماز پر استقامت ملے ایسی دعا کرنا، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو دنیا چاہیے ہماری محبت کی وجہ سے، تو دنیا دار کو تو اچھے برے ہر طرح کے لوگ چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا لینا چاہتا ہے تو جس سے دنیا لی جاتی ہے وہ تو اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لیکن جو ہم سے خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا صلہ اسے یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن ہم اور وہ انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے قریب ہوں گے۔ جو ہم سے آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ہماری زندگیوں کا بڑا عرصہ گزر چکا ہے، بولتے بولتے اب ہماری بھی داڑھی پک کر سفید ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آپ میں سے بھی کئی لوگ بزرگوں کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں یا جس سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، دنیا ہے یا دین ہے۔ اگر دنیا ہے تو تم نے کیسے کو محبوب بنایا؟ دنیا کے لیے تو فساق و فجار سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے محبت کی ہے تو پھر اس کا نفع ہے، اور وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، دونوں جگہ، مگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ اب امام حسین کے یہ جملے سننے کے بعد ان کے فرامین سنو۔ ظاہر سی بات ہے آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی تو ان کی بات بھی مانیں گے۔ فرماتے ہیں عبادت کے 70 دروازے ہیں، 70 عبادت کے 70 دروازے ہیں جن میں افضل رزق حلال کی طلب ہے۔ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے ذہن کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اس کی عادت و اطوار کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اس کے چال چلن، کردار و کیریکٹر کو بھی وہ پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اس پیٹ کی مثال المعدۃ حوض البطن، کہ یہ پیٹ ایک حوض کی طرح ہے۔ جس طرح حوض میں پانی گندا ہوگا تو نالیوں سے پانی گندا ہی آئے گا، اور حوض میں پانی پاک ہوگا تو نالیوں سے پانی پاک ہی آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پیٹ کے اندر اگر تم نے حلال غذا داخل کی ہوگی تو تمہاری آنکھ سے، کان سے، زبان سے، جسم کے اعضاء سے پھر حلال، جائز اور پاکیزہ کام ہی صادر ہوں گے۔ امام حسین نے اسی لیے تو فرمایا کہ عبادت کے 70 دروازے ہیں جن میں افضل رزق حلال کی طلب ہے، کیونکہ یہ رزق حلال جب آئے گا تو باقی عبادتوں کے 70 دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے، توفیق ملے گی اس کو اس طرف جانے کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان تو یہ ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں صبر کشادگی کی کنجی ہیں اور زہد سے ہمیشگی کی دولت و غنا ہاتھ آتی ہیں۔ یعنی بندہ صبر کرتا ہے تو جو کہتے ہیں نا تنگ حالی اور خوش حالی، تو فرماتے ہیں جس کے دامن میں صبر ہوگا اللہ جل مجدہ الکریم اسے کشادگی کی کنجی عطا فرما دیتا ہے۔
دوستان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو اب میں پیش کر رہا ہوں، اسے بار بار پڑھیں، بار بار سنیں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں امام، میرے نزدیک حج پر حج کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں ہر روز ہر مہینہ اہل مدینہ کے تنگ دست لوگوں کی مالی امداد کروں اور ان کی ضرورتوں پر کام آؤں۔ پھر سے سنیے اس کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے نزدیک حج پر حج کرنے سے کہیں بہتر ہے، ہوتا ہے نا، عمرہ پر عمرہ، حج پر حج۔ حالانکہ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل ادا فرمائے ہیں، یعنی اس عبادت میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حج پر حج کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں ہر روز ہر مہینہ اہل مدینہ کے تنگ دست لوگوں کی مالی مدد کروں اور ان کی ضرورتوں پر کام آؤں۔ یہ کتنے نور نور جملے ہیں اگر ان کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں۔ آپ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال فرمایا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 7 سال کے قریب تھی۔ آپ سے کئی روایات بھی مروی ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین بھی امام حسین نے امت تک پہنچائے ہیں۔ ان فرامین میں سے کچھ فرامین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، فرماتے ہیں راتوں کی عبادت کے لیے صرف جمعہ کی رات ہی کو مخصوص نہ کر لو، ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، یوں ہی روزوں کو رکھنے کے لیے بھی محض جمعہ کے دن کے لیے خاص نہ کرو کہ صرف جمعہ کا دن ہوگا تبھی روزہ رکھیں گے، اور صرف شب جمعہ ہوگی تبھی عبادت کریں گے، بلکہ کرنا کیا ہے، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں روزے رکھنے کے درمیان اگر جمعہ کا دن بیچ میں پڑ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً بعض چیزوں پر فضیلت ہیں، مثلا بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں سے، بعض دنوں کو بعض دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت حاصل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان انہی پر تکیہ کر لے اور دیگر مہینوں اور دیگر دنوں کے اندر ذوق عبادت کم ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شب براءت ہو، شب قدر ہو، ماہ رمضان ہو، تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر عبادات کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے، مگر امام حسین ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ صرف تم انہی دنوں کو خاص نہ کرو عبادت کے لیے، باقی دنوں میں بھی عبادت کرو۔ اگر تم شب جمعہ میں رات کو عبادت کرتے ہو تو ضرور کرو، مگر ایسا نہیں کہ صرف شب جمعہ ہی کو خاص رکھو، باقی راتوں میں بھی عبادت کرو۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو صرف یوم جمعہ ہی کو خاص نہ کر لو، بلکہ اور ایام میں بھی تم روزہ رکھو۔ تو یہ آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے کہ خاص راتیں اور خاص دن آتے ہیں تو مسجدیں آباد، روشن، چمکدار نظر آتی ہیں، لوگوں سے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مگر جب وہ خاص دن چلے جاتے ہیں تو مسجد ان نمازیوں کو ڈھونڈتی ہیں، مسجد ان نمازیوں سے ویران ہو جاتی ہیں،
تو شہید کربلا امام حسین ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اور باضابطہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ راتوں میں عبادت کرنے کے لیے صرف شب جمعہ ہی کو خاص نہ کر لو، اور روزہ رکھنے کے لیے صرف یوم جمعہ ہی کو خاص نہ کر لو۔ جس طرح ان راتوں اور دنوں میں عبادت اور روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہو، ویسے ہی باقی دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے حکم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سلسلے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصلی المریض قائما ان استطاع، فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بیمار ہو اور اتنی طاقت ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يَسْجُدَ، اور اگر سجدے کی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز ادا کرے۔ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِن رُكُوعِهِ، اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکے، یعنی رکوع میں جتنا جھکتا ہے سجدے میں اس سے زیادہ جھکے اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو۔ امام روایت کرتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يُصَلِّ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فرماتے اگر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ داہنی کروٹ پر قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں، یعنی اس طرح لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کرے، داہنی طرف نیچے ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اس صورت میں نماز ادا کرے اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ اور آگے فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يُصَلِّ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَقْبِلًا مستلقین رجلہ مما یلی القبلہ، فرماتے ہیں اگر داہنی سائٹ ہاتھ رکھ کر کے قبلہ رو نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرماتے ہیں اب حالت یہ ہے تو پھر چت لیٹ جائے، اور چت لیٹ کر کے پیر قبلے کی طرف ہو مگر اس حالت میں بھی نماز ادا کرے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے خود اس حدیث کو روایت کیا کہ کھڑا ہو سکتا ہو تو کھڑا ہو کے پڑھے، کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو داہنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر پڑھے، اور وہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر چت لیٹ کر کے پاؤں قبلے کی طرف ہو اور اس حالت میں بھی نماز ادا کریں، یعنی نماز کسی حالت میں معاف نہ رکھی گئی۔ اور اتنی تاکید ہے نماز میں، جنہوں نے نماز کی اتنی تاکید امام الانبیاء سے سنی بالآخر انہوں نے جان بھی دی تو حالت سجدہ ہی میں دی۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ جتنے جمعہ میں نظر آتے ہیں کیا اتنے پانچوں وقت ہوتے ہیں؟ تو کیا یہ پیغام کربلا نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسین کا پیغام نہیں ہے؟ اور کیا امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے محبت تم دنیا کے لیے کرتے ہو یا اللہ کے لیے کرتے ہو؟ اگر دنیا کے لیے کرتے ہو تو دنیا دار سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہو تو یقین رکھو شہادت والی انگلی جس طرح بیچ والی انگلی سے قریب ہے، اللہ کے لیے ہم سے محبت کرنے والے اور ہم قیامت کے دن یوں ہی قریب رہیں گے۔ تو وہ محبت یہی تو ہے کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے کے اندر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ جو فرامین پہنچے ہیں ان میں سے ایک فرمان امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا یکون المؤمن مؤمنا ولا یستکمل الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا نہ اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر تین عادتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ کون سی؟ پہلی اقتباس العلم، علم سیکھنے کی لگن، علم سیکھنے کا شوق، علم سیکھنے کا ذوق۔ چونکہ ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم دین ہے۔ باقی آدمی لا علمی اور جہالت میں کیا بول جاتا ہے اسے خود پتہ نہیں کہ میرا ایمان رہا کہ چلا گیا اس بات سے۔ تو امام حسین فرماتے ایمان کامل ہوگا تو تین باتوں سے۔ پہلی بات ہے کہ علم دین کا ذوق و شوق ہو، علم دین کی لگن ہو، اور فرماتے وَصَبْرٌ عَلَى الْمَصَائِبِ، اور دوسری چیز جس سے ایمان کامل ہوتا ہے وہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور تیسری چیز وَتَرَفُّقٌ فِي الْمَعَاشِ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، حسن معاشرت، اچھا برتاؤ، اچھے طریقے سے میل جول۔ تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ایمان کو کامل کرتی ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تین عادتیں جس میں ہوگی وہ منافق والی عادتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ جب بولے منہ سے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، یہ منافق والی عادتیں ہیں۔ تو امام حسین تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا کر گئے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ میں سوچ رہا ہوں اور سوچوں، اور مجھ میں کمی ہے تو میں اپنی اصلاح کروں کہ امام پاک صرف آپ کو نہیں مجھے بھی تو فرما رہے کہ ایمان کامل کرنا ہے تو علم کی لگن ہو تمہارے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ مصیبتوں پر صبر کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ اگر یہ تین چیزوں میں ہم میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے، اور ان باتوں پر عمل کی وجہ سے ایمان کامل ہوگا تو امام حسین بھی ہمارے کمال ایمان کی گواہی عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو سرکار کا فرمان ہے۔ امام حسین فرماتے مجھے میرے والد محترم مولا علی نے کہا، اور وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اس حدیث پر اگر آج کی نسل نوجوان ہو یا بزرگ ہو عمل کر لیں تو فائدہ اتنا ہوگا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، امام حسین فرماتے ہیں نانا جان نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ بے مقصد اور لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسلام کو بہترین بنانا چاہتا ہے کہ میں ایک بہترین مسلمان ہوں اور رہوں، تو ایک بہترین مسلمان کی بڑی عادت یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہونے والے ہر کام کے بارے میں میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں کہ ہمارے کون کون سے کام مقصد کے لیے ہیں اور کون سے بے مقصد ہیں۔ اب میں کیا گنواؤں کتنے کتنے کام بے مقصد ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ امام حسین فرماتے اچھا مسلمان وہ ہوگا جو بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔
ابس اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو ابس اور بیکار کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں بہت فرصت ہوگی، نمازوں کے علاوہ بھی مسجدیں آباد رہے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ رات میں بھی لوگ موبائلوں پر 2، 2.5، 3 گھنٹے نکال دیں تو بے مقصد کاموں میں پڑے رہیں گے، تو اس سے بچیں۔ اور امام حسین کا وہ فرمان بار بار اپنے دل و دماغ میں لائیں کہ ہم سے دنیا کے لیے پیار کرتے ہو یا اللہ کے لیے پیار کرتے ہو؟ دنیا کے لیے پیار کرتے ہو تو وہ تو دنیا دار سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرنا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرامین تھے، میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔